جو اس وقت ہمیں آ رہی ہے ویکسین، وہ سائنا فارم ہے جو دی جا رہی ہے. پھر وہ جو دیگر ہماری جو ڈونرز ایجنسی ہے کوویکس والے جو ہیں ان کی طرف سے ایسٹرازینیکا اور فائزر کے یہ دو مختلف جو ہیں وہ ڈوز ہمیں ملیں گے جو 20% آف پاپولیشن ہے ہماری یہاں کی. تو یہ تھا، میری گزارش ہوگی کہ اس کو زیادہ فوکس کیا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کے لحاظ سے اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب، ہماری منسٹر ہیلتھ عذرا پیچو صاحبہ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس ویکسین کو کسی نہ کسی طرح سے یہاں منگایا جائے اور اپنے لوگوں کو بچایا جا سکے اس وبا سے. آپ نے جو وفاقی حکومت کو خط لکھا تھا سندھ نے، ان کا کیا جواب آیا؟ وہ آپ کو اجازت دے رہے نہیں دے رہے؟ دیکھیں، میٹنگ میں جب یہ بات ریز ہوئی تو اس طرح وربل تو انہوں نے کہا ہے، لیکن ابھی تک اجازت نہیں دی گئی. اس وجہ سے ہم ابھی وہ آرڈر جو ہے ریپلیس نہیں کر سکے جو ہم نے خود منگوانا ہے. یہ تو وہ جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی، وہ 5 لاکھ ڈوزز جو چائنا گورنمنٹ سے پاکستان گورنمنٹ کو دے رہی ہے، اور اسی میں سے جو شیئرنگ ہے ہماری وہ یہ جو 82,000 سم تھنگ میں نے آپ کو بتایا وہ ہمیں ملے گی. یا پھر جو دیگر، کیونکہ ہم نے سب سے رابطہ کیا ہے، بلکہ آج بھی ورلڈ بینک کے کنٹری ہیڈ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، مختلف پروجیکٹس پہ میٹنگ تھی سی ایم ہاؤس میں، سی ایم صاحب تھے، تو وہاں بھی ہم نے پرائرٹی ان کو یہی کہا کہ اس وقت ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہمیں اس میں آپ سپورٹ کریں، اور جو ویکسین آئے تو ہم صوبے کے تمام رہنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچائیں. ویکسین کا حوالے سے کیا فیصلہ ہوا ہے کہ نجی شعبے کو کورونا ویکسینیشن کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ اس میں اگر کوئی نجی شعبے میں آ گیا تو سرکاری شعبے کی ویکسین کی پھر افادیت اور اہمیت ختم ہو جائے گی. نجی شعبے کے حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارے لوگوں کو ویکسین ہو. ظاہر ہے جو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر ویکسین ہو اور پھر ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ مہیا کریں. اگر نجی شعبہ کوئی آ کے فری آف کاسٹ سب کو ویکسین لگاتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے. جو ڈریپ یا جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں جو اس کو مانتے ہیں یا اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، ان سے اس کی سرٹیفیکیشن بہت ضروری ہے. کوئی آتا ہے تو موسٹ ویلکم جی. میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں آ کے لگائیں، سارے ہمارے پاکستانی ہیں. اچھا صاحب، یہ بتا دیں کہ ایک طرف ایک اور ویکسین بھی ہے جو قوم کو لگائی گئی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس ویکسین کی نشاندہی کی ہے. جی. پاکستان کا ماشاءاللہ اس کا رینکنگ میں اضافہ ہوا ہے، ترقی ہوئی ہے. کرپشن کرنے والے ممالک میں پاکستان نے ترقی کی ہے، تو آپ اس ویکسین کی کیا بات کریں جو قوم کو لگائی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وہی ادارہ ہے جس کے لیے میرے محترم پرائم منسٹر صاحب جب پچھلے ادوار میں جب بھی یہ رپورٹ آتی تھی تو وہ آ کے رپورٹ لہراتے بھی تھے، اس پر پریس کانفرنس بھی کرتے تھے، جلسہ بھی کرتے تھے، اور بہت پروگرام کیا کرتے کہ جی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہہ دیا، یہ ہو رہا ہے. اب یہ جو رپورٹ آئی ہے جس میں جو پہلا 1 سال پہلے ان کو 116 سے 120 پر پہنچایا، 116 سے 120، اور حالیہ رپورٹ میں 120 سے 124، اور یہ موجودہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. پھر آ کر وزیر اعظم صاحب اور ان کے جو وفاقی وزراء صاحبان ہیں اور ان کے جو ترجمان صاحبان ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ اگر اردو میں اس کا ٹرانسلیٹ کرا دیا جائے تو پھر اس کے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو میں نے تو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کروا لی، سندھی میں بھی کروا لی، اب میں دیگر زبانوں پہ بھی جا رہا ہوں کہ وہاں بھی ہیں. میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہاں پہ کہیں پہ یہ لکھا نظر آ جائے کہ یہ 2018 سے پہلے کی کوئی رپورٹ ہے، یا اس میں اس وقت کے پرائم منسٹر
या उन लोगों के नाम हैं कि जी उनके ये अदवारी, ये तो सारा इनका लिखा हुआ है। और उसमें मैंने आपको बताया कि एक साल 116 से 120 और दूसरे साल में 120 से 124। तो ये अब इनके झूठ का अंदाज़ा लगा लें कि आज भी सुबह सुबह मैं देख रहा था मीडिया पे कि एक इनके वफाकी वज़ीर साहब कह रहे थे जी इसमें हमारा तो है ही नहीं, ये तो इदारों के लिए है और सूबों के लिए है। क्या सिंध के अलावा दीगर सूबों में इनकी हुकूमत नहीं है? अगर ये सिर्फ सिंध प्रोविंस की बात आती तो फिर तो ये कहते जैसे अब भी आटे का, वीट का, चीनी का क्राइसिस जो है वो सिंध गवर्नमेंट पे लगाते हैं कि जी वो कोयटा में जो आटा नहीं मिल रहा था, महंगा मिल रहा था, या पेशावर में दीगर जगहों में, तो उसमें भी हरी राम साहब का कसूर है। ये है कि अभी आपने कहा कि 10 अजला में ये लगाए जाएंगे जहाँ पे उनके ज़्यादा असरात हैं, तो ये पॉसिबल है कि ये उन 10 अजला के नाम बता दें? जी बिल्कुल, पूरी लिस्ट है इसमें हमने वो, और सेंटर वाइज भी है, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट है, क्योंकि जहाँ पे जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है, जिसमें आपके इल्म में है कि कराची में ज़्यादा जो है पॉजिटिव रेशो है, तो कराची के जितने अजला हैं वो हैं, फिर इसी तरह याम शोरो है, हैदराबाद है, शहीद बेनज़ीराबाद है, और इस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें जहाँ भी आती है ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पे उनका रखा गया है। और फिर ये सेंटर्स भी मुख्तस किए गए हैं जिन सेंटर्स में इन सबको ये वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। सर ये बताइएगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो एग्रीकल्चर है वो सूबाई सब्जेक्ट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपने क्या मामला किए हैं? अब जब सिंध में प्याज और टमाटर का फसल अब ₹1.25 किलो हो गया है, तो सिंध के 1.5 करोड़ जो काश्तकार हैं उनका सारा गुजारा इस पे, माइशत का दारोमदार इस पे, तो वो क्या करेंगे? सूबाई हुकूमत उनके लिए उनके साथ कहाँ खड़ी है, क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और दीगर जो चीज़ें हैं ये सारी वाबस्ता हैं फेडरल गवर्नमेंट से। फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली और उनकी नेगलिजेंस कह लें या उनका ना तजुर्बेकारी कह लें, और लेकिन उसमें अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है इससे तो ये वजाहत होती है कि इसमें करप्शन भी है। जब वीट का टाइम था, जब हमारे पास ज़्यादा गंदम थी, तो इन्होंने सब्सिडी पे, कम कीमत पे उसको एक्सपोर्ट कर दिया और सब्सिडी दी। और अब जब वीट का क्राइसिस आया, इनकी नाअहली की वजह से वीट स्मगल हो गई। एक दोबारा बता दूं कि गंदम की पैदावार जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है उसके लिहाज से कम नहीं हुई थी, उससे जितनी हमारी ज़रूरत है अल्लाह के करम से उतनी ही पैदावार हुई गंदम की, लेकिन वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से वो स्मगल हो गई, दीगर मुल्कों में चली गई, अफ़गानिस्तान में बेशतर जाती है, आप सबके इल्म में है। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्राइसिस आया और अब इन्होंने महंगी इंपोर्ट की गंदम। वही हाल चीनी में हुआ। अब जब दीगर फसल है हमारे, देखें ज़रई मुल्क होने के बावजूद आज अगर आप देख लें, इंडेक्स देख लें, रिपोर्ट देख लें, तो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, दीगर इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब हमारे फसल उतर रहे हैं, हमारे अपने किसानों के, हमारे ज़मींदारों के, हारियों के जब फसल उतरते हैं उस वक्त हम वो बाहर से मंगाते हैं, तो उसका ये आता है कि जो मौजूदा लोगों की फसल है वो भी कम कीमत पे मिलती है, और ये सारी इनकी नाअहली इसमें नजर आती है। जी लिख कर दे दी जाए कि ये मंजूर की जाए, तो इस हवाले से आपका एक और वफद उनके मरकज जा रहा है नहीं बात करने? अच्छा, देखिए ये भी बता दीजिएगा कि वैक्सीन के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि बुध से आएगी, सर लोग मर रहे हैं, ठीक है ना? सर वैक्सीन के हवाले से बता दीजिएगा कि बुध से आएगी और लगना कब शुरू होगी? नादरा के थ्रू सारा सिस्टम होगा? देखें, ये शुरू हमें जो मिलना शुरू हो जाएगी संडे, इतवार से, लेकिन जब तक सेंटर्स पर पहुंचाई जाएगी, आपके इल्म में है कि इसका एक पूरा सिलसिला होता है कि इसको टेम्परेचर पे जो है रखना होता है, माइनस डिग्री पे। जी ये नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ, उस पर तो उसका पूरा एक बना के हर जगह पे पहुंचाने के बाद इसको शुरू किया जाएगा।
اور جو آپ نے بات کی دیکھیں وہ بڑی اہم بات ہے، اس پر دیگر جو بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے ابھی آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے اپنا اسٹینس جو تھا اس کو واپس لے لی، تو یہ وہی تھے جو صرف ان چیزوں پر پولیٹکس کرتے ہیں۔ اب مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نفیس وزراء اس اسٹانس سے ہٹ گئے ہیں، مجھے نہیں آ رہا کہ وہ ہٹ گئے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ حکومت چھوڑ دیں گے، ان کی بہت وہ تھا کہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ سب مگر مچ کے آنسو تھے۔ اصل اس کے لیے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، جو احتجاج کیا، یا جو نارمس میں رہتے ہوئے جو آواز اٹھائی، وہ چیف منسٹر سندھ اور ہماری پیپلز پارٹی کے جو بھی اراکین ہیں انہوں نے، اور ہم نے اب بھی جو سی سی آئی ہے یا دیگر جگہوں پہ ہم نے اس بات کا اٹھایا ہوا ہے کہ جب تک سینسز، اور اس کو جب آپ نے خود کہا تھا کہ اس کو ہم چیک کرائیں گے 5% رینڈم اس کی چیکنگ ہوگی، وہ نہیں ہوئی، تو اب کیسے آپ اناؤنس کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ جتنی ہمارے دوست ہیں جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ صرف ان کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے، پوائنٹ اسکورنگ کوئی کرنی ہوتی ہے تو صرف ہمارے لیے کرتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کر ہمارے صوبے کی بات نہیں کرتے، یہاں پہ جو کرائسس ہے، یہاں پہ کوئی بات ہے اس پر بات نہیں کرتے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے نا جو آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا شور مچایا، اتنا کچھ کہا، بڑا واویلا کیا، اور آج وہ صرف 1-2 وزارتیں نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم چھوڑ ہی دیں، بھلے ان کے ساتھ رہیں لیکن ایک سیریمونیلی اعلان کر دیں، وہ بھی نہیں ہو رہا ان کی طرف سے۔ پی ٹی آئی کے ایم ایل اے ہیں، 2 روز قبل اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم کے زیر صدارت، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ 2023 تک بھی کو K4 منصوبہ جو ہے وہ اور نالوں کی صفائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، تو کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بنتی ہیں، جو اب ان کمیٹی کا آپ کو مستقبل جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں آپ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں آپ کا یہ کہنا تھا کہ صرف کراچی کے 4 ڈسٹرکٹ سے 1,05,000 ٹن جو ہے وہ کچرا اٹھا ہے۔ اب اس جو کچرا اٹھنے کے جو فگرز ہیں ایک وہ بتا دے گا، اور چنگچی رکشہ کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو کچرا اٹھائیں گے تو وہ چنگچی رکشہ کہاں ہیں اور کب تک آ جائیں گے کراچی کی سڑکوں پہ کچرا اٹھانے؟ دیکھیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، اور جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے اتنا کچرا اٹھتا تھا اور بعد میں زیادہ اٹھنے لگا، وہ بات ہو رہی تھی جن ڈسٹرکٹ میں سالڈ ویسٹ کام نہیں کر رہا تھا تو وہاں پہ جو اخراجات بنائے جاتے تھے، جو اب بھی اس وقت بھی آن ریکڈ موجود ہیں، آپ تمام اضلاع کے فگرز انہوں نے بینک میں بھی ہیں، ان کی شیٹس بھی ہیں، میں 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں گا کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ، مثال آپ کورنگی کی مثال لے لیں، سینٹرل کی مثال لے لیں جہاں پہ سالڈ ویسٹ نہیں تھا اور وہاں پہ جو چیئرمین صاحبان یا کونسلز خود اٹھوا رہی تھیں، تو اگر وہ بل آتا تھا 1 ماہ کا صرف فیول کی مد میں، یا جو ٹرانسپورٹیشن وہ کرتے تھے کچرا اٹھا کر لینڈ فل سائٹ پر جب وہ پہنچاتے تھے، تو اگر مہینے میں وہ 16,000 یا 18,000 ان کے بل وہاں پہ ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ 15 سے میکسیمم 18,000 تک مہینے میں وہ ڈسٹرکٹ جو ہیں کچرا لینڈ فل سائٹ پر پہنچاتے تھے، اور ان کے جو اخراجات تھے وہ 1,50,00,000 سے 1,70,00,000 75,00,000 65,00,000 تک وہاں پہ ان کے کلیم کیے جاتے تھے اور وہ خرچہ کرتے تھے۔ اب جب وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے ہیں تو وہاں سے وہ جو کچرا ہے، وہ جو لاسٹ فگر آئی ہیں 3 ماہ کی کہ وہ 50,000 سے ویریشن ہے، اس میں کبھی 48,000 ٹن، کبھی 50,000، کبھی 55، 60 تک بھی وہ پہنچے ہیں۔ اخراجات جو ہیں اس کے مقابلے میں 1,04,00,000، 1,02,00,000 اور 1,07,00,000 سے زیادہ اخراجات نہیں آئے۔ یہ تو ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھی ہے۔ پھر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اگر صرف آپ ایک ڈسٹرکٹ کی پارکنگ کا مد میں لے لیں جو ڈی ایم سی ہے، تو وہاں پہ کبھی بھی جو پورے سال کی ان کی ریکوری یا جو بھی انہوں نے آکشن کیے ہوتے تھے وہ 95,00,000 سے زیادہ ان کی نہیں دکھائی گئی آمدنی، اور اس دفعہ یہ جو ایڈمنسٹریٹر بٹھائے گئے ہیں وہاں پہ 7.5 کروڑ صرف ایک ڈی ایم سی کو اس دفعہ ان کا وہ آؤٹ ہوا ہے، جو ٹینڈر ہوا ہے اس کا پروسیس ہوا ہے۔ اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ اس وقت تک جو
ख़जाने में आए हैं, उनकी जो रिकवरियां हैं, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया, ना ही उसके पैसे बढ़ाए गए। वही टैक्स, वही जो उसकी रकम रखी गई है, लेकिन अगर आप अब जाके रिकॉर्ड पे देखेंगे तो करोड़ों रुपए का फ़र्क है, क्योंकि वो सारे पैसे जो हैं वो जमा हो रहे हैं सरकारी ख़जाने में, ताकि वहाँ के लोगों पे ख़र्चा किया जा सके। इसी तरह तनख्वाहों की मद में हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा वाज़े फ़र्क आया है। फिर केएमसी को ले लें, केएमसी की जो आमदनी आनी है, जो उसको बिल लिए भी जाते होंगे, लेकिन जो रिकॉर्ड में दाखिल कराए जाते थे वो 38,000, कितने 38,000 लोगों से लिए जाते हैं, और जो सरकारी तौर पर दिखाए जाते हैं। और जो टैक्सेबल कितने हैं, या जिनसे बाद में बहुत सारी रसीदें मिली हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं आप, कितने होंगे? जो रिकॉर्ड की बात है 14 लाख, 14 लाख लोगों से पैसे लिए जाते थे। ये अब जितनी भी रिकवरी उस नेटवर्क में हो रही है वो सारी गवर्नमेंट के ख़जाने में आ रही है, ताकि वहाँ के लोगों पे ख़र्चा हो। हर्ट्स को देख लें, पेट्रोल पंप जिन लोगों को दिए गए उनसे जो केएमसी को मिलता था बहुत ही मिनिमम 2-3 लाख जो मिलता है, उन्हीं लोगों ने जो आगे आउटसोर्स किए हुए हैं वो करोड़ों रुपए में किए हुए हैं, जिनकी रसीदें भी हैं, जिनके वो एग्रीमेंट भी हैं, जो सारी चीज़ें हैं। अब उन पर एक्शन लिया जा रहा है। देखें, जो हमेशा कहा जाता है कि कराची के पास बहुत पोटेंशियल है और वहाँ से इतनी आमदनी हो सकती है, ये जितने इदारे हैं ये मुकम्मल तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं। तो अब उनको उस तरफ लाया जा रहा है, और मुराद अली शाह साहब और हम लोग दिन रात उसमें कोशा हैं कि इन चीज़ों में बेहतरी आए, और जो पैसा भी आए वो गवर्नमेंट के ख़जाने में आए, ताकि वहाँ के लोगों पर खर्च हो सके। 80,000 जो वैक्सीन डोज हैं, इसमें कराची का हिस्सा कितना है? कराची में केसेस ज़्यादा हैं, 10 के नाम भी बता दीजिए। जी, मैंने आपको बताया ना, एक तो कराची की 6 इज़ला हैं जिसमें अब 7 हो गए, लेकिन जिसमें रेशो जो है ज़्यादा होगा उसका आएगा। फिर उसके बाद हैदराबाद में आपके इल्म में है कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा आती है। फिर शहीद बेनज़ीराबाद है, फिर मुख्तलिफ हमारे सेंटर है, तो इस तरह उन सब में है। लेकिन आपको वजाहत के डिस्ट्रिक्ट भी बता दें। मैं आपको वजाहत कर देता हूँ। वो ये है कि जैसे हमने कराची को ये नहीं कहा है कि हमने कराची ही सारा डिस्ट्रिक्ट में करना है। इस वक्त हम सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टारगेट कर रहे हैं। उसमें जो हमारी पॉलिसी डिस्कशन जो एनसीओसी में हमारे साथ भी हुई है वो ये हुई है कि आप सिंपल वो एरियाज़ जो जिन में ज़्यादा पॉजिटिविटी रेशो है, अब पॉजिटिविटी रेशो की आप बुनियाद करते हैं तो इसका मतलब है कराची में हमारे पास 20-21%, हम 22% तक भी पॉजिटिव रेशो में गए हैं। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका हैदराबाद आता है, जिसमें पॉजिटिविटी रेशो ज़्यादा है, 12%, 18%, हम 20-22-26 तक भी गए हैं। फिर तीसरे नंबर पर शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट है। ये डेटा की बुनियाद पर हमें ये कहा गया कि आप सबसे पहले हम प्रायोरिटी बनाएंगे किस हेल्थ वर्कर को टारगेट करेंगे। हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर का मतलब वो है कि आपके आईसीयू एचडीयू में वो डॉक्टर्स, वो पैरामेडिक्स, वो आपका जेनिटल स्टाफ, प्लस आपकी जो लेबॉरेटरीज़ हैं, प्लस आपकी आरआरटी टीम्स हैं जो आपके घरों पे जाके आपके सैंपल कलेक्शन करती हैं, वो सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। हमने पहले हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड नंबर 1,70,000 हमारे पास सब फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। लेकिन अभी हम इस वक्त इन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास इन हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स की इनबाउंड जो है वो आपके पास ज़्यादा होता है, जहाँ आपके पास हॉस्पिटल्स में। फिर इसमें जो आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के वो एचडीयूज़ और आईसीयूज़ जहाँ पर वेंटिलेटर पे, जहाँ पर आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पेशेंट एडमिट होते हैं, या आपकी प्राइवेट लेबॉरेटरी सर्विसेज जितनी हैं वहाँ उनको भी हम इसी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारे, जिसमें आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो इस वक्त कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, हैदराबाद आपका डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट वो हैं जिनको हमने उनके डॉक्टर्स, इनकी तमाम की लिस्टें थ्रू HMIS एक सिस्टम बनाया गया है। वो सारा सिस्टम जो है उस वक्त हमें लिंक दिया गया है एनसीओसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लिंक दिया गया है।
ہم اپنے نمبر وہاں پر ان کو تمام کو تھرو پی ٹی ایم میں ان کو SMS جائیں گے. پھر یہ جب آگے جب فیز 2 اور فیز 3 آئے گا, فیز 2 آئے گا اباؤٹ 60, پھر فیز 3 آئے گا فار کامن پیپل, تو اس میں آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پہ یا ہماری ہیلپ لائن پہ جب آپ ڈالیں گے تو آپ کو ایک آٹومیٹک SMS آ جائے گا کہ آپ کا سینٹر کون سا ہوگا اور آپ کا ڈے کون سا ہوگا کہ جس پہ آپ کو یہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سندھ کو انہوں نے وفاق نے منصفانہ تقسیم کی, سندھ میں ہماری حکومت نہیں تھی پھر بھی پورے فنڈ دیے گئے, کیا سندھ کے ساتھ ایسا ہی انصاف ہوا؟ دیکھیں اس وقت تک جو ہے جو لیٹسٹ فگر ہے جو ہمیں صرف جو کمیٹڈ جو پیسے جو ہمیں دینے ہیں آج بھی 72 بلین جو ہیں وہ کم دیے گئے, 72 ارب روپے آج کی ڈیٹ میں جو ہیں جو ہمیں ملنے تھے اس میں سے 72 ارب روپے ہمیں کم دیے گئے ہیں. تو منصفانہ تقسیم تو یہ ہے خان صاحب کی, اور ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی پورا سندھ جو ہے وہ گیس میں دیکھ لیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اسی طرح جو اکنامی میں ہمارا حصہ ہے اس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ہمیں وہ فنڈز نہیں دیے جاتے, جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ وفا نہیں کیے جاتے. اور ایک بات رہ گئی تھی, آپ میرے بھائی نے بات کی تھی نالوں کی صفائی کی اور دیگر کی, تو نالوں کی صفائی پر کام مکمل طور پر ہو رہا ہے. بلکہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ آلریڈی ہمارے پلان میں تھے یہ ساری چیزیں, کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ پورا پلان تھا سارے نالوں پہ, اور ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, NDMA اور FWO, تو ہم بالکل ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اس کا محمود آباد نالے کی آلموسٹ ساری چیزیں طے ہو گئیں, جو انکروچمنٹ ہٹنی تھی اب وہاں پہ کام شروع ہے. اس کے بعد گجر اور اورنگی نالہ جو ہے جو بڑے نالوں میں آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر نالے ہیں یا دیگر ہمارے DMCs کے چھوٹے نالے ہیں وہاں پہ جو روٹین میں کام ہے وہ تو سندھ گورنمنٹ خود کرا رہی ہے, یا جو وہ DMCs یا ان کے دیگر فنڈز ہیں ہمیشہ اس میں ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. نئے شہر بسانے کے حوالے سے کل اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ واضح طور پر پالیسی مرتب کی گئی ہے کہ ہر صورت میں نئے شہر بسائے جائیں گے, اور جو جزائر پر شہر بسنے کا معاملہ ہے اس کو بھی آگے بڑھا دیا گیا ہے اور اس کے لیے بھی پلاننگ شروع کر دی گئی ہے. پھر کوئی بات ہوئی ہے سندھ حکومت سے جزائر کے حوالے سے وفاقی حکومت کی, یا سندھ حکومت کو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گئی کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں جزائر کا ایشو جو ہے وہ انہوں نے خود متنازع کیا, جو آرڈیننس نکالا اور دیگر باتیں ہوئی. ہماری طرف سے جو ان کا لیٹر آیا تھا شروع میں کہ جی ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ بتائیں, تو ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو صوبے کے لیے, صوبے کے لوگوں کے لیے بہتر ہے تو آئیں ہم سے بات کریں. لیکن اس لیٹر میں بھی ہم نے مینشن کیا تھا کہ فشر مین یا وہاں کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کی مرضی اور ان کی بہتری کے لیے, تو اگر کوئی ایسا پروجیکٹ, لیکن جب انہوں نے آرڈیننس نکال لیا تو ان کی نیت صاف سامنے آ گئی. وہ جو بلی جس کو کہتے ہیں وہ تھیلے سے باہر آ گئی, کہ بجائے اس کے کہ وہ آ کر ہم سے بات کرتے اور ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں بلاتے کہ بھائی آئیں دیکھیں اگر کوئی اچھا پروجیکٹ ہے جس میں بہتری آتی ہے. دیکھیں ہم نے ایک پروجیکٹ کر کے دکھا دیا ہے, ہم نے وہ ہاتھ کنگن کو RC کیا والی جو بات ہے کہ ہم نے جو پروجیکٹ کیا نا تھر کول والا, اور تھر کول کا پروجیکٹ جو تھا آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھی کچھ ایشوز سامنے آئے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جب وہاں کے لوگ جو وہاں پہ رہتے تھے, اگر جہاں پہ وہ پروجیکٹ لگایا گیا اگر وہاں سے کسی کو شفٹ کیا گیا تو اس کو بہت بہتر اور بہترین گھر دیے گئے. وہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم اور ہیلتھ فیسلٹیز بہت بہتر کر دی گئی. بلکہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو صوبائی گورنمنٹ کا جو حصہ تھا اس میں بھی 1% میں کہا کہ آپ اس جو پروفٹ ہوتا ہے اس میں بھی ان لوکل لوگوں کو شامل کریں. نوکریاں بھی وہاں پہ دی گئیں لیکن پروفٹ میں بھی ان کو شامل کیا گیا, اور اسی پروفٹ کے پیسوں میں مثال کے طور پر ان کی بجلی کے بل ابتدائی طور پر یا دیگر یوٹیلیٹیز کے جو بل تھے وہ ادا کیے گئے. تو یہ جیسے جیسے پروفٹ اس میں بڑھے گا ان کا حصہ جو ہے اس میں بڑھے گا. تو ترقی کے ہم مخالف نہیں ہیں,
لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو نئے شہروں کی بات کرتے ہیں, اگر ڈیولپمنٹ کہیں پہ ہوتی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ ان کی باتیں رہیں گی. اگر جس طرح ہم نے MDA, LDA یا اور بہت ساری جگہوں پہ یا پورے صوبے میں جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اور جو پیپلز پارٹی کا ایک آلریڈی پروگرام بہت سارے چل رہے ہیں, ہم اس طرح ان کی طرح باتیں نہیں کرتے, ہم عملی کام کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مفت گھر بھی دیے گئے ہیں, بنا کے دیے گئے ہیں, جو بے نظیر صاحبہ کے نام سے پروگرام ہے اس کے تحت, پھر مفت پلاٹ دیے گئے ہیں. یہ تو ہماری پالیسیز چلتی رہتی ہیں. اور یہ بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے, جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ جی ہر جو بھی اس میں شامل ہوگا اس کو 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی. لون میں بہت زیادہ جو بینک لون ہیں ان میں ان کو بڑا سپورٹ کیا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے, اور ہم وہ کر کے دکھائیں گے. ہم دے رہے ہیں, وہ پروجیکٹ لا رہے ہیں. اب دیکھیں 3 لاکھ کی سبسڈی ملتی ہے لوگوں کو, یا بینک آسانی سے وہ لون دیتے ہیں, تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور پورے سندھ میں یہ اسکیمیں آپ کو سندھ گورنمنٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر کے دکھائے گی. ہاں, یہ کیا مصیبت ہے کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہو, اور یہ آپ پیپلز پارٹی کے اور یہ طویل مدت کی جو ہے نا وہ حکومت ہونی چاہیے, تو اس پہ کیا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تعاون کرے گی؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی ایک بات بتا دیں کہ جس میں انہوں نے اپنی پرانی باتوں پہ رہے ہوں, جو بھی کوئی ایک بات جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہو. یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ نے دیکھ لیا, ٹینیور پوسٹنگ پہ بڑا زور دیتے تھے. اچھا, پھر یہ جو اسکیمز ملتی تھی بڑا شور مچاتے تھے کہ جی MNA MPs کو بڑا برائب کیا جاتا ہے. اور یہ اب حالیہ آپ نے سنا نا 50 کروڑ روپے کی آفر ہوئی, ملیں گے وہ بھی نہیں. یہ میں آپ کے توسط سے ان MNA ان MPs کو بتا رہا ہوں جن سے یہ سینٹ کا ووٹ لینا چاہتے ہیں, یا دیگر کوئی اور ان کے ہوں گی جو یہ عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, اس کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یو ٹرن اس پر بھی ان کا آئے گا. لیکن ابھی انہوں نے 50 کروڑ پہ, یہ کس خان صاحب بھول گئے کیا کہتے تھے؟ اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ روز اتنے اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے, 3 صوبے ان کے پاس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, وہاں والی جو وہ بچے ہیں پیسے, چلے ہم پر تو جو مرضی الزام لگاتے رہے, وہ پیسے کہاں گئے؟ اس سے کیا کسی عام آدمی کی زندگی میں سکون آیا ہے؟ کسی عام آدمی کو کھانا آرام سے نصیب ہوا ہے کہ اس کو سبزی سستی ملی ہو, آئل سستا ملا ہو, کوئی اور چیز سستی ملی ہو؟ بجلی کے بل دیکھ لیں کیسے بڑھائے جا رہے ہیں, تیل کی قیمتیں ایک طرف دیکھ لیں, گیس ملتی نہیں ہے, اور یہ پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں. جی جیسا میرا ایک سوال ہے کہ جو ڈوز لگے گا, یہ پہلا اور دوسرے ڈوز میں کتنا فرق ہوگا؟ دوسرا جو کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں ان کے لیے کیا کیا جانا ہے؟ دیکھیں, کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کو بہت سی جگہوں پہ بہتر کیا گیا ہے وہاں پہ, اور لیکن میں آپ کے توسط سے کراچائٹ سے, اور ظاہر ہے پورے صوبے میں جہاں بھی یہ کام ہو رہے ہیں, لیکن آپ نے اسپیسیفک کراچی کی بات کی ہے, تو جہاں جہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا انشاءاللہ.